بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الاول کی بدعات۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربیع الاول اسلامی کیلنڈر کا تیسرا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ بھی دیگر اسلامی مہینوں کی طرح ایک خاص امتیاز رکھتا ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں سرور کونین شاہ بطحہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی اور اجڑی ہوئی انسانیت کی موسم بہار کا آغاز ہوا۔ انسانیت کی سوکھی کھیتی لہلہا اٹھی اور ظلم و جبر کی چکی میں پستی ہوئی انسانیت کو زندگی کا حقیقی مفہوم نصیب ہوا۔ لوگوں کو نفس کی غلامی سے نکل کر خالق کائنات کی بارگاہ میں باریابی کا شرف حاصل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اسی موسم بہار کے مہینے میں پیر کے دن ہوئی۔ البتہ تاریخ ولادت کے متعلق مختلف اقوال نقل کیے جاتے ہیں، لیکن اکثر محققین کا ماننا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ربیع الاول کی 9 تاریخ کو ہوئی۔ چنانچہ مشہور سیرت نگار علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ ماہر فلکیات محمود پاشا فلکی کی تحقیق کی روشنی میں رقم تراز ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 9 ربیع الاول روز شنبہ مطابق 20 اپریل سن 571 میں ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی اپنے رسالے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت کے متعلق مفصل بحث کرتے ہوئے ایک جگہ بیان کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اقدس والے سال محرم کا غزوہ وسطیہ آغاز جمعرات کے روز پایا، تو اس طرح ماہ ولادت کریمہ کا غزوہ وسطیہ بروز اتوار اور غزوہ ہلالیہ بروز پیر ہوا، تو اس طرح پیر کے روز ماہ ولادت مبارکہ کی 8 تاریخ بنتی ہے۔ سطور بالا سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ اگرچہ متعین ہے، لیکن تاریخ کا حتمی طور پر متعین ہونا صراحتاً ثابت نہیں ہے، بلکہ اہل علم نے مختلف روایات کی روشنی میں جس حد تک تحقیق کی اسی کے مطابق تاریخ ولادت بیان کی ہے۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ تمام روایات کو چھوڑ کر 12 ربیع الاول ہی کی روایت کو مستند مانتا ہے اور بڑے ہی جوش و خروش سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتا ہے، جبکہ 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے زیادہ آپ کی وفات کا ہونا قطعی دلائل سے ثابت ہے۔ عید میلاد النبی کی ابتدا تاریخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کی ابتدا 4 صدی میں باطنی فرقے کے پیروکار فاطمیوں کے زمانے سے ہوتی ہے، جس کو باقاعدہ ایک تہوار کی شکل دینے میں 6 صدی میں عراق کے شہر موصل کے بادشاہ مظفر الدین کا کلیدی کردار رہا ہے، جو لاکھوں روپے ایک غیر ضروری کام میں اس مہینے کے آتے ہی خرچ کرتا تھا اور لوگوں کی ایک بھیڑ فرائض سے غافل ہو کر بدعات اور رسومات میں مگن رہتی تھی۔ اس مہینے میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت عنوان دے کر فرائض و واجبات سے دور کرنے والے باطنی فرقے کے ان لوگوں کے متعلق تمام اصحاب السیر و سوانح کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ان کے ذہنی و نسبی آنے بانے یہود سے ملے ہوئے تھے۔ وہ ظاہر میں مسلمان تھے اور باطن میں کفر و نفاق سے لبالب۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے متعلق ایک جگہ لکھتے ہیں، اور ایسا کوئی بھی شخص نہیں ہے جو ان کے نسب اور ان کے ایمان
و تقوی کے حال سے واقف ہو۔ افسوس کی بات ہے کہ امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ آج بھی عید میلاد النبی منانے کے سلسلے میں انہی بدقماشوں کا مقلد نظر آتا ہے، اور اس سلسلے میں اپنی اصلاح کی ذرا بھی کوشش نہیں کرتا، بلکہ بزرگان دین کی عبارتوں سے غلط استدلال کرنے پر اڑ جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہر سال اس سلسلے میں مزید غلو پیدا ہوتا نظر آتا ہے۔ اسلامی تعلیمات اور منشاء نبوت کے خلاف ایسے کام انجام پاتے ہیں جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ اس مہینے میں مروجہ بدعات کا مختصر تجزیہ پیش ہے۔ بدعات: محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کی پہلی تاریخ سے 12 ربیع الاول یا بعض جگہ پورے مہینے ہی ایسی محافل کا انعقاد ہوتا ہے جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا ذکر ہوتا ہے، لوگوں کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضوں پر عمل کرنے کی دعوت دی جاتی ہے۔ فی نفسی ہی یہ بات بالکل درست ہے کہ مسلمانوں کو موقع بموقع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے واقف کرایا جائے، ایسی محفلیں منعقد کی جائیں جن کے ذریعے لوگوں کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت نصیب ہو سکے، لیکن ان مجلسوں میں اس بات کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے کہ ان میں کہیں ایسی کوئی چیز شامل نہ ہو جائے جس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کوئی واسطہ نہیں، نہ ہی خیر القرون میں اس کا کوئی تذکرہ ہے۔ موجودہ دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے منعقد ہونے والی زیادہ تر محفلیں انہی خرافات کی شکار نظر آتی ہیں جو مزاج نبوت سے سراسر خلاف ہیں۔ ان محافل میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و پیغام بتلانے کے بجائے غیر معیاری شعر و سخن پر زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منعقد ہونے والی محفل میں سنجیدگی اور خاموشی کے ساتھ بیٹھ کر کچھ سننے کے بجائے ایک بڑی تعداد ٹھٹے بازیوں میں مست رہتی ہے اور اپنا زیادہ تر وقت پرتکلف مٹھائیوں اور کھانوں کی نظر کر دیتی ہے۔ عام طور پر ان مجالس کی زینت ایسے واعظین ہوتے ہیں جن کی زیادہ تر توجہ صحیح روایات کی روشنی میں سیرت کا اصل پیغام پیش کرنے کے بجائے ضعیف و موضوع روایات پیش کر کے ان بدعات و خرافات کو فروغ دینے پر رہتی ہے۔ چونکہ عموماً عشاء کے بعد ہی ایسی مجلسیں منعقد ہوتی ہیں، اس لیے دیر رات تک مصروفیت کے باعث ایک بڑی تعداد ایسی بھی ہوتی ہے جو صبح فجر کی نماز سے محروم رہتی ہے، اور اس کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ فرائض میں کوتاہی کے بدلے ان مجالس میں شرکت نجات کے لیے کافی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ان مجالس سے وہ نفع نہیں پہنچتا جو مقصود تھا، بلکہ ان کے ذریعے غیر شرعی باتوں کو فروغ ملتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے منعقد ہونے والی ایسی مجالس کو علماء اہل سنت والجماعت مناسب نہیں سمجھتے، جن میں خیر کے پہلو کے مقابل شر کے پہلو زیادہ شامل ہوں۔ مشہور عالم دین علامہ ابن الحاج رحمہ اللہ اس سلسلے میں رقم تراز ہیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ ان لوگوں نے سنت مطہرہ کی خلاف ورزی کی اور میلاد کیا؟ محض اسی پر اکتفا نہ کیا بلکہ اس کے ساتھ مزید خرافات کا اضافہ بھی کر دیا۔ خوش بخت وہ ہیں جو کتاب و سنت اور سلف صالحین کے حقیقی اتباع کریں، اس لیے کہ وہ لوگ ہم سے زیادہ سنت کے متعلق علم رکھنے والے تھے۔ پہلے بتایا گیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت حتمی طور پر متعین نہ ہونے کے باوجود ایک بڑی تعداد نے ایسی تاریخ کو متعین کر لیا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ہونا صراحتاً ثابت ہے،
اور اس دن کو اغیار کے دیکھا دیکھی جشن کا ایک دن تصور کر لیا ہے۔ چنانچہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ربیع الاول کی 12 تاریخ کو سڑکوں پر نہایت تزک و احتشام کے ساتھ نکلنے کا اہتمام کرتی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا ثبوت پیش کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن ان تمام چیزوں سے یکسر غافل ہوتی ہے جن کی تمام عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے رہے۔ نہ اس کو شریعت اسلامیہ میں فضول خرچی سے روکے جانے کی پرواہ ہوتی ہے اور نہ ہی فرائض کا خیال، نہ ہی عیسائی مسلم کی فکر، نہ ہی مرد و زن کے اختلاط سے پیدا ہونے والی برائیوں کی طرف توجہ، اور نہ ہی اس دن کے بعد سے اپنی زندگی کو نبوی زندگی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کی تمام تر کوشش اپنی تفریح ہی پر منحصر رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض جگہ ان جلوس میں ایسے مسلم نوجوان بھی ہوتے ہیں جو اس دن شراب کو اپنے لیے حلال سمجھتے ہیں، فحاشی کو غلط تصور نہیں کرتے اور بسا اوقات جلوس میں ایسی چیزوں کی تصویریں بنا کر داد تحسین حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن سے انسان کی گمراہی کا کھلا ثبوت فراہم ہوتا ہے۔ مثلا حیات آمنہ کی یاد میں کسی عورت کا نام آمنہ طے کرنا اور اس کو اونٹ پر بٹھانا، کچھ دیر بعد ایک چھوٹے بچے کو اس کی گود میں رکھ کر نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت تصور کرنا، اسی طرح حیات علی و حیات فاطمہ کا نام دے کر کسی کو اونٹ پر بٹھانا اور لوگوں کو متوجہ کرنا، اس کے علاوہ جنت و دوزخ کی شبیہ بنا کر اسے سڑک پر نکالنا اور بھیڑ اکٹھا کرنا وغیرہ وغیرہ۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے نکلنے والے ایسے جلوس پر علماء نے سخت نکیر کی ہے، کیونکہ ان بدعات و خرافات کا شریعت اسلامیہ کی پاکیزہ و صاف ستھری تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں۔ بعض حضرات موجودہ دور میں جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام ناجائز امور کی شمولیت کے باوجود عین منشاء نبوت سمجھتے ہیں، اور جو لوگ ان چیزوں سے دلچسپی لینا پسند نہیں کرتے ان کو راہ سنت سے ہٹا ہوا تصور کرتے ہیں۔ اپنے اس عمل کے جواز میں مختلف آیات اور علماء کے اقوال پیش کرتے ہیں، لہذا واضح رہے کہ اس سلسلے میں جو آیات پیش کی جاتی ہیں وہ سیاق و سباق سے کاٹ کر پیش کی جاتی ہیں، اور ان آیات کے وہ مفاہیم بیان کیے جاتے ہیں جو مفسرین اور قرآن کریم سے اعتنا رکھنے والوں نے کہیں بھی بیان نہیں کیے۔ اسی طرح جن علماء و بزرگان دین کی عبارتوں کو بطور استدلال پیش کیا جاتا ہے ان کے متعلق بھی یہ ذہن میں رہے کہ ان کے نزدیک محض نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے منعقد ہونے والی وہ محفلیں درست تھیں جن سے سنت پر عمل کرنے کا مزاج پیدا ہوتا ہو، نہ کہ ہمارے موجودہ دور کی یہ محافل و جلوس جن کو کوئی بھی سلیم الفطرت قبول نہیں کر سکتا کہ اس میں سراسر وقت اور مال کا ضیاع ہے، سنت نبیوں پر عمل پیرا ہونے کا مزاج بننے کے بجائے راہ سنت سے بعد کا ذریعہ ہے۔ بعض جگہوں پر گھروں پر ہری جھنڈیاں لگتی ہیں۔ 12 ربیع الاول کے موقع پر ایک تصور یہ بھی عام ہو گیا ہے، ہر گھر کی چھت پر ہری جھنڈی نصب کی جائے۔ اس جھنڈی میں بعض جگہ کلمہ لکھا ہوا ہوتا ہے اور بعض جگہ شرکی اشعار یا کفری الفاظ بھی ہوتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو شخص اس کو نصب کرنے کا اہتمام کرے گا روز محشر اس کو اس جھنڈی کا سایہ نصیب ہوگا، جبکہ صحیح احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ روز محشر میں صرف 7 قسم کے لوگوں کو سایہ نصیب ہوگا اور وہ سایہ بھی عرش کا ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ جس
ہری جھنڈی کا شدت کے ساتھ اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس کا تذکرہ نہ احادیث میں ملتا ہے، نہ صحابہ کرام کے اقوال و افعال میں ملتا ہے، اور نہ تاریخ و سیرت کی معتبر کتابوں میں ملتا ہے۔ تو یہ کیسے تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ ہری جھنڈی کا نصب کرنا حب نبوی ہے اور اس سے ایمان کو تازگی ملتی ہے؟ بلکہ غور کیا جائے تو یہ اسلام کا گویا مذاق اور اس کی توہین ہے، کیونکہ چند ہی دنوں بعد وہ جھنڈی سڑ گل جاتی ہے، اس میں لپٹا ہوا کپڑا بوسیدہ ہو جاتا ہے، پھر ہوا کے جھونکوں سے وہ نیچے گر جاتا ہے۔ اس طرح اس پر لکھا ہوا کلمہ یا نعرہ کبھی سڑک پر اور کبھی کسی گندی نالی تک پہنچتا ہے، اور اس کی حد درجہ بے حرمتی ہوتی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ایسی توہین کو گوارا کرنا کسی بھی صاحب ایمان کے لیے جائز نہیں ہو سکتا۔ عرصے سے مسلمانوں کی اکثریت 12 ربیع الاول کو چھٹی کا دن سمجھتی ہے، اس دن کو ایک اسلامی تہوار کی طرح مناتی ہے اور جوش و خروش کا خوب مظاہرہ کرتی ہے۔ ایک بڑی تعداد جلوس میں شرکت بھی فرض سمجھتی ہے۔ چنانچہ مسلمانوں کے اس عمل سے یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ دن مسلم مذہب میں بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس دن کو سرکار کی جانب سے چھٹی کا دن قرار دے دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دن ہندوستان کے تمام سرکاری ادارے بند رہتے ہیں اور بڑی حد تک غیر سرکاری اداروں میں بھی تعطیل رہتی ہے، لیکن اس کا یہ مقصد ہرگز نہیں کہ یہ دن جشن منانے کے لیے ہی فارغ کر لیا جائے، بلکہ مناسب بات یہ ہے کہ اس دن کی مروجہ لغویات سے بچا جائے اور اس چھٹی کو اتنا ضروری بھی نہ سمجھا جائے کہ اس سلسلے میں عدم احتیاط کو گستاخی تصور کیا جانے لگے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور تمام بدعات اور خرافات سے حفاظت فرمائے، صحیح معنی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے والا بنائے، آمین۔